تاجید ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد. حضرت مرحومین کی بلند درجات کے لیے بھی بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد. رشتوں دیے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد محمد. سب سے پہلے تو خالق مالک وہ کریم پروردگار جو تمام تر عظمتوں والا ہے، شانوں والا ہے، قدرتیوں والا ہے، تمام تر نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جتنی اس کی ذات لائق شکر ہے. اور درود بھیجتے ہیں محمد وآل محمد پر جن کے سبب، جن کی بدولت اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنا عمل بتا رہا ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. اے مومنو تم بھی اس عمل کو کرو، اس سے بہتر عمل کوئی نہیں. پوچھا کون سا؟ کہا میں بھی درود بھیج رہا ہوں ان پہ، میرے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں. اے ایمان والا تم بھی ان پر درود بھیجو. سبحان محمد محمد. کربلا کا میدان سجے اسی لیے تھا. امام حسین علیہ السلام نے قیام کیے اسی لیے تھا کہ دنیا کو پتا تھا کہ ان کی عظمت کیا ہے، لیکن خدا بیٹھے تھے. اللہ نے ان کے اوپر درود بھیجا، ان کے ملائکہ نے درود بھیجا، مومنوں نے درود بھیجا. رسول اللہ کی عظمت کا ہر کوئی قائل، ہر کوئی ان کی عظمت کے قصیدے پڑھنے والا. یہاں پہ کربلا کے اندر کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ ممبر و محراب سے شام کے اندر سب و شتم ہو رہا تھا اور مولا حسین کو باغی کہہ کے قتل کیا گیا. مولا سجاد علیہ السلام نے اپنے قیام میں جو انہوں نے کربلا کے بعد کیا، ہمیں لگتا ہے امام بیٹھ گئے، پھر نکلے نہیں. امام نے پھر تلوار صرف نہیں اٹھائی بلکہ علم کا بیڑا اٹھایا کہ اب میں ان جاہلوں کو عالم بناؤں گا، ان کے اندر علم پیدا کروں گا تاکہ ان کو بتا سکوں کہ ہماری ہستیاں لائق صلوات ہیں. اساتذہ گرامی، اور ہر دعا جو صحیفہ سجادیہ کے اندر آپ کو ملتی ہے ایک بہت بڑے ہتھیار کے طور پہ مولا نے استعمال کی ہے کہ اس کے اندر محمد والے محمد پر جہاں درود ہے وہاں پہ ان کے دشمنوں کے اوپر لعنت ہے. اور بتایا جو محمد والے محمد کے مقابلے میں آئے گا وہ لائق لعنت ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور بتایا کہ ہر وہ مسجد، ہر وہ ممبر رسول ہے اور مسجد خدا کا گھر ہے جہاں پہ محمد وآل محمد کی عظمت اور کبریائی بیان کی جائے، اور وہ دربار کہلایا جہاں پہ محمد وآل محمد کی تذلیل کی جائے. اسی وجہ سے آپ مساجد کو کبھی مساجد نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں دربار میں پیشی تھی. پہلے مسجد نبی تھی، دربار گئی تھی خالی ہاتھ ٹوٹ گیا. اور بیویاں مسجدوں میں گئی ہیں لیکن مسجدیں انہیں ہم نہیں کہتے، انہیں دربار کہتے ہیں کہ بیویوں کو، نبی ذاتیوں کو درباروں میں ٹھہرایا گیا. ایسا نہیں کرا. یہ ہستیاں اللہ کے درود و صلوات ہیں. کل یوم ولادت سعادت امام جعفر صادق اور ان سے پہلے جناب رسول خدا ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صادقین کے لائے، اسی لیے یہ عید صادقین کے نام سے مشہور.
عزیزان کرام، دونوں عظیم ہستیاں ہیں. ایک نے جو بیان کیا دوسرے نے آ کے اس کی تصدیق کی. اسی لیے سے پہلے تو صادق کا کفار و مشرکین نے کہا، اور پھر جب دنیا کشمکش میں تھی کہ یہ رسول سے بات منسوخ کی جا رہی ہے یا رسول سے بات یہ جو ہے کہی بھی گئی ہے کہ نہیں کہی گئی، سچی بھی ہے کہ جھوٹی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے محضر میں جانتے تھے، امام سے پوچھتے تھے آپ کے جد رسول خدا نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا. جب اگر امام تائید تصدیق کر لیتے تھے سب کہتے تھے اب یہ ٹھیک ہے اب یہ غلط ہے. جس نے بعد میں اس امام کے قول کی تصدیق کرنا چاہی کہا قال صادق، امام نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. صادق و امین کے جانشین امام جعفر صادق. امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اس جہنم کے گڑھوں سے، اس تاریکی گڑھوں سے نکال کے ہدایت کی شمع کو جلا کر ہمیں رستہ دکھا کر ہمیں جنت کے اندر لے گئے. اور انہوں نے ہم پہ احسان کیا کہ جناب سیدہ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتی ہیں کہ تم لوگ وہ تھے جو اونٹ کا پیشاب پیا کرتے تھے. تم وہ لوگ تھے کہ تمہارے درندے تم پہ پڑتے تھے تو اللہ نے شیر عطا کیا رسول کو جو تمہاری حفاظت ہے. اب یہاں پہ میں نے تقریر کرنی ہے، مقرر نہیں بننا ہے. صلی پر محمد و آل محمد. عزیزان کرام، جناب سیدہ کا خطبہ جو ہے اس کو میں دعوت مطالعہ دیتا ہوں، آپ کو ضرور پڑھیے گا کہ جناب سیدہ کے سامنے جب حدیث رکھی گئی، جب ایک ہی راوی تھا، ایک ہی منبر پہ بیٹھا ہوا رسول اللہ کا اپنی طرف سے جانشین اور خلیفہ تھا. ہاں اس نے ایک ہی حدیث بیان کی. تو بی بی کا دربار گئی تھی تو وہاں جا کے پھر حدیث نہیں بیان کی، قرآن کی آیات کو بیان کر کر کے بتایا. یہی تم کہتے تھے حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے، آؤ اس طرف آؤ. رموز ہیں، بہت زیادہ اسرار ہے اس خطبے کے اندر. اس کو مطالعہ کیجیے. اور علی علیہ السلام نے اس خطبے کی آگے شرح کی ہے، نہج البلاغہ خطبے ہے باقاعدہ اس کے اوپر. بی بی نے اشارہ کیا ہے اپنے خطبے میں، مولا امیر المومنین نے خطبے دیے. یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی. ظاہرہ یابت مطالعہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے جتنے بھی انبیاء ان کا سردار مقرر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اگر کسی کو خلق کیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا. اور جتنی رحمت اللہ کی تھی، خالق کی تھی، اتنی اس کی مخلوق کی ہونی چاہیے تھی. جتنا کمال اس کو حاصل ہونا چاہیے تھا اتنا کمال اس کی مخلوق کو بھی حاصل ہونا چاہیے تھا. اللہ بنانے والا تھا، رسول بننے والا تھا. اب کہا کہ میں تو لا شریک ہو، تجھے کیا بناؤں، تیرا بھی کوئی شریک تو ہے نہیں. کہا اگر تیرا کوئی شریک نہ بنایا نہ تو دنیا کافر ہو جائے گی. ابھی اگلا نعرہ بعد لگائیے گا. پھر کہا کہ دیکھو میں تیرا ایک ایسا نفس بناتا ہوں جو ہو تیرے جیسا ہو. کہا کون؟ کہا تیرا نفس علی ابن ابی طالب. رسول اللہ اس لیے فرماتے انا و علی من نور واحد. اللہ تو ایک تھا، اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، پھر اس کے لیے دو ٹکڑے، ایک مجھ میں ہے اور ایک میرے بھائی میں علی میں ہے. کہا جب جب سے میں ہوں تب سے علی ہے. کہا علی وہ ہے جس کی نسبت میرے ساتھ ایسی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی کو سفیدی کے ساتھ ہے، جیسے پاؤں کی نقطے کے ساتھ ہے. کہا ہم کبھی جدا نہیں ہوئے.
ابھی جناب امیر المومنین ابی طالب ہیں۔ کربلا کے اندر بھی اگر مولا حسین کے اوپر ظلم ہوئے، ان کی آل کے اوپر ظلم ہوئے، تو جناب امیر المومنین کی وجہ سے یہ اولاد جناب امیر ہے۔ اور آج تک اگر جو مظالم ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ علی کے چاہنے والے اسلام گرامی جب وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا انا علی من نور واحد، اور اس کا سبب فلسفہ بتایا، مولا امیر المومنین سجدے میں چلے گئے۔ وجہ کیا بتایا کہ ہاں کہیں لوگ غافل نہ ہو جائے۔ رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ جب معراج پہ گئے تھے آپ نے اللہ سے گفتگو کی تھی تو 3000 باتیں ہوئی تھی، 2000 تو آپ نے آ کے بتا دی تھی، یہ 1000 بات جو ہے وہ آپ نے کیوں نہیں بتائی؟ کہا کہ اگر بتا دوں تو پھر تم غافل ہو جاؤ گے۔ کہا یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح۔ کہا اس کے اندر یہ تھا کہ علی کو سنو، علی کو دیکھو، علی کی مانو، جدھر علی چلے وہاں چل۔ کہا یا رسول اللہ بات واضح نہیں۔ کہا اگر ان 1000 میں سے ایک بھی بتا دو تو تم رستے کو چھوڑ کے تم کفر کر بیٹھو گے۔ سارے گرامی سارے کی ساری عظمت جناب امیر رسول اللہ مالک ہے اس کائنات کے، رسول اللہ مالک ہے ایک ایک چیز کے، کیونکہ ان کے صدقے میں کائنات بنی ہے۔ سارے گرامی سوال یہی رسول اللہ سے ہم پوچھتے ہیں، یا اللہ جب آپ مالک، آپ مختار، آپ ہر چیز کے اختیار آپ کو اللہ نے دے دیا، تو پھر آپ ہی کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جہنم اور جنت کا تقسیم کرنے والا ہے کہ نہیں؟ ہاں تو اب یہاں پہ ہم سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب اللہ نے آپ ہی کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا ہے، آپ ہی کی محبت میں بنایا ہے، آپ کو کوئی مختار بھی بنا دیا ہے، تو پھر حق تو یہ تھا کہ ہاں آپ ہی جہنم اور جنت کو تقسیم کرنے والے بھی ہوتے، تو کہا کہ میں اس لیے نہیں کیونکہ میں نے جو کہہ دیا۔ تو یہاں عربی ایک مقولہ ہے، قول حکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جب مجھے نہ سمجھ رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے سوال کرے گا تو ان کا تم سمجھے نہیں، بلکہ بات ہے بڑے پتے کی، میں نے اس لیے علی کو جنت و جہنم کا مختار و تقسیم کرنے والا بنا دیا کہ جب محشر سجے گا، جب حساب کتاب دے دیا جائے گا، جب مومن کو جنت اور جب جو غیر مومن ہوگا یا گناہگار ہوگا جہنم میں لے کے جایا جائے گا، اس میں کتنے میرا کلمہ کو ہوں گے، کتنے میری نعتیں پڑھنے والے ہوں گے، اور کتنے میرے قصیدے پڑھنے والے ہوں گے، اور کتنے میری محبت میں مر مٹنے والے ہوں گے، اور کہاں کہ کتنے میرے فرقے بن جائیں گے۔ روایات میں ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، اور ہر فرقہ کیا کرتا ہے؟ ہم جنتی ہیں۔ ہاں کہاں میں نے وہاں پہ ایک معیار مقرر کیا کہ مجھے پتہ ہے وہاں پہ 73 میں میرے پاس آتا ہے، کسی نے ادھر سے آ کے کہنا یا رسول اللہ شفیع روز جزا آپ تھے، آپ کے کلمہ گو تھے، آپ ہمیں نجات دلوائے، آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ کی نعتیں نہیں پڑھی، آپ کی جو ہے شدیدیں نہیں سجائے، ہم نے اتنا کچھ کیا، ہم نے صبح آپ کی ولادت شہادت کو ختم بھی دیے، سارا کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود ہم جہنم میں۔ کہا مجھے پتہ ہے ہر کسی نے آنا ہے میرے پاس، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسا پیار مقرر کر دوں کہ میرے پاس نہ آنا پڑے، اور میرے علی کو یہ ذمہ داری سونپ دی، علی جنت کے دروازے پہ تو کھڑے ہو جانا، جہنم کو جنت کو تقسیم کرنے والا تو ہے، تجھے کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا، بس کھڑے ہو جانا، جو مومن ہوگا گزر کے جنت میں چلا جائے گا، جو تیرا دشمن ہوگا وہ پیچھے سے پیچھے چلا جائے گا، اور یہ کام
کامیابی ہمارے لیے عزیزان گرامی ہے کہ ہم خدا نے ہم پہ لطف و کرم کیا ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے محب ہیں، اور اللہ نے ہمیں جاہل نہیں رکھا ہے، اللہ نے ہمیں عالم بنایا ہے۔ رسول اللہ نے اپنا تعارف مدینہ العلم کے ساتھ کروایا، اور پھر اپنے بھائی، اپنے خلیفہ، اپنے جانشین مولا امیر المومنین کا تعارف بھی باب علم سے کروایا کہ اس در پہ عالم ہی آ سکتا ہے، اور اس در کے ساتھ عالم ہی منسلک ہو سکتا ہے، اور اس در سے متوسط صرف عالم ہی ہو سکتا ہے، جاہل کا اس در پہ کوئی ٹھکانا۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا، ملاحظہ کیجئے گا کہ جو اپنا علم پڑھاتا جا رہا ہے، اپنا مطالعہ بلند کرتا چلا جا رہا ہے، اس کی آپ دیکھیں کتنی ایسی شخصیات آج کے دور میں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جنہوں نے مطالعہ کیا، پھر انہوں نے کہا کہ میں علی کو علی کہہ نہیں سکتا، صرف مولا ہی کہوں گا، اور پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ پھر ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے اشارہ کر دیا آپ کی طرف، ہر کسی کو اپنی قوم کا خطرہ ہے، حق پہچان کے بھی منافقت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر دل میں محبت محمد والے محمد ہے اور کہتے ہو کہ ہم محب ہیں، تو پھر منافقت چھوڑ دو۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ نے سب سے پہلے ہمیں عالم بننے کا کہا۔ ہمارے سامنے سیرت رسول خدا ہے، سنتا نہیں، جو کہہ دیا ہے ان کو بھی اس بدلے میں کہ ہاں تم پڑھے لکھے ہو، 10 کو پڑھا دو، جاؤ آزاد ہو۔ ہمارے سامنے سیرت ہے، اور پھر ان کے جانشین امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کو ہم فقہ جعفریہ کہلاتے ہیں، اور فقہ جعفریہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہر علم کو اثر نو جو ہے مرتب کر کے رسول اللہ کی شریعت کو امت کے سامنے رکھا تھا، اور اس کو بیان کیا تھا، کھول کے سمجھا کے مدرسہ دنیا پہ منبر رسول پہ بیٹھ کے کہ ہر کوئی نے اس مذہب کو، اس فقہ کو، جو کہ اگرچہ فقہ رسول ہے اور فقہ علوی ہم کہہ سکتے تھے، فقہ حسنی حسینی ہم کہہ سکتے تھے، فقہ سجادی باقری کہہ سکتے تھے، یہ ہم پہ اوپر اٹیک ہوا، اور ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہمیں فقہ جعفریہ کہہ کے ہمیں رسول اللہ کی فکر سے دور کرنے کی سازش رچائی گی۔ مشکل ہمیں نہیں تھی، مشکل ان کو تھی کہ ان کے جو نئے امام آ رہے تھے، اور امام اعظم اور کتنے بڑے بڑے امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام فلاں، یہ سارے رسول اللہ سے اتنے دور کے عرصے پہ اس دنیا میں کوئی 75 سال بعد آیا رسول اللہ کے گزرنے کے بعد، کوئی 100 سال آیا، کوئی 125 سال کے بعد آیا۔ اب جب وہ پڑھ لکھ کے جوان ہو گئے، تو اب جب ان کی بزرگی آئی تو فقہ نافذ ہو گئی، کئیوں کی فقہ ان کے گزرنے کے بعد نافذ ہوئی۔ مالکی، حنفی، شافعی، یہ سارے دمائے رسول اللہ کے دور کے بہت بعد آئے۔ ہر طرف اعتراض ہونے لگا، کیا جواب دیں گے امت کو کہ ہاں ہم سچے، ہم تو سچے اپنے آپ کو کہہ نہیں سکتے، جو اہل بیت کے جاننے والے ہیں ان کو رسول اللہ سے دور کر دو۔ کیا کر دو؟ فکر محمدی ہی نہیں ہے، ہر طرف پر شاہ فکر محمدی ہی لکھا ہے، لیکن سازش کے تحت فقہ جعفریہ کا لفظ ہم پہ مسلط کیا گیا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ ہمارے سارے ایک جیسے، رسول اللہ کا فرمانا افضل محمد و اوسط محمد و آخر محمد و کل محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ انہوں نے سازش کی، ہم نے سر کا تاج بنا کے فتنے کو دفن کر دیا۔ ہم
ہم نے کہا ہمارے سب پہ امام جعفر صادق کا نام آ گیا، اس نسبت سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سچ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم کا پرچار کیا۔ یہ ہمارے رسول صرف مجاہد اس محافل کے لیے نہیں ہے بلکہ درس گاہ ہے، یہاں سے علوم اور فنون کتنے درس سے اثرات جاری ہوتے ہیں۔ اثر اجرائی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس ممبر کا حق ادا کیا ہے۔ جتنا کام کرنے کا موقع امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملا ہے کسی اور کو نہیں ملا۔ اور اس وجہ سے سب سے زیادہ علمی کام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے، اور اس ممبر سے جب بیٹھتے ہیں تو سامنے 40,000 تک کہا گیا Ya